12 ربیع النور کا محترم و مکرم مہینہ، پاکیزہ مہینہ، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع النور شریف، تاریخ 12، دن دوشنبہ، صبح صادق کا سہانا وقت، اور مکے کی وادی ہے۔ حضرت عبداللہ کا گھر ہے، حضرت آمنہ کا گود ہے، اور نبیوں کے امام الانبیاء، روح کائنات، فخر دو عالم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنا محبوب ہم میں عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں آپ کہ محبوب کائنات سے سچی اور اچھی عقیدت یہ مومنوں کی سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی بلندی ہے کہ محبوب کائنات سے سچی محبت کرے، اچھی محبت کرے، دکھاوا نہیں ہو۔ عقیدت اس قدر اس پر حاوی ہونا، محبوب کائنات کی محبت اس قدر اس کے سینے میں ہونا کہ اس کے کردار سے سنت جھلکے، اس کے گفتگو میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نظر آئے۔ یعنی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ملنا جلنا، ہر چہار جانب سے اس شخص کے اندر محبت رسول کی جھلک ہو۔ یہ بندہ مومن اصل میں محبوب کائنات سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو یاد رکھنا، اس رب کا بڑا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہم بہت بڑے مقدر کے دھنی ہیں، مقدر والے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ کسی صاحب محبت نے بڑی بات کہی کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آئے۔ جی، نبی آخری ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، محبوب کائنات کو آخری نبی ماننا ہے، خاتم المرسلین ماننا ہے۔ ہم آخری نبی مانیں گے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اس کے بعد کوئی کتاب کا آنا نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب ہم میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے۔ اس لیے میرے پیارو جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیوں کے گیت گاؤ۔ محبوب کائنات سے سچی محبت ہے، محفل مولود کی محفل قائم کریں، محفل میلاد مصطفیٰ منائیں، یتیم اور فقیروں کا خیال رکھیں۔ اب تو حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ کیا بتاؤں آپ کو، کہ ہمارے اور آپ کے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ ہم محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہم یوم میلاد کرتے ہیں، ہم محفل رسول منعقد کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں، گلی کوچوں میں ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں، دوسروں کو پیغام امن سلامتی کے ساتھ دیتے ہیں، محبت کے ساتھ۔ یہ محبوب کائنات ہے، یہ آخری نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہ نبی ہیں جس زمین پر آئے نا، جس وادی میں آئے نا، اللہ رب العزت تمام زمینوں میں اس زمین کو فضیلت عطا فرما دی۔ جس دن آئے، تمام دینوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مرتبے عطا فرما دیا، فضیلت عطا فرما دی، مقام بلند و بالا فرما دیا۔ آپ کو پتہ ہے محبوب کائنات 12 ربیع النور شریف، پاکیزہ مہینہ، 12 ربیع اول کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے، دن دوشنبہ ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے، مکے کی وادی ہے، وہی مکہ ہے، وہی مکہ ہے، وہی کعبۃ اللہ ہے جس میں 360 بت رکھے ہوئے، وہی کعبہ ہے جس کا طواف آج بھی ہوتا ہے۔ اور اس زمانے محبوب کائنات کی آمد سے پہلے بھی لوگ طواف کعبۃ اللہ کیا کرتے تھے۔
مادرزاد ننگے ہو کر، ظلم و تشدد کا بازار اتنا گرم تھا، عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں، چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں، انسانیت لرز رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب تاریخ مکہ پڑھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مکے میں جس گھروں میں، جس عورتوں کے گود میں بچیاں پیدا ہوتی تھی نا، بچے ہو یعنی بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو، رب عطا فرماتا ہے، انسان کے بس کی چیز نہیں، مگر انسانیت مٹ چکی تھی، عقل پر کفر کا، شرک کا پردہ پڑا ہوا تھا، کہ جس گود میں بچی ہوتی نا، جس ماں کے شکم سے بچی کی ولادت ہوتی، تو معلوم ہے ظالم باپ، دوسرا نہیں، پڑوسی نہیں، کوئی غیر نہیں، بلکہ ظالم باپ اس بچی کو زندہ زیر زمین کر دیتا، زیر زمین دفن کر دیتا، پتھروں پہ دے مارتا، چٹانوں پہ پھینک دیا کرتا، جانوروں کی نذر کر دیتا، یہاں تک کہ مٹیوں کو ہٹا کر کے مٹی تلے اس بچی کو، اللہ زندی بچہ زندہ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ مر گیا، مرا ہوا نہیں، زندہ بچہ کو درگو زیر زمین کر دیا کرتے تھے۔ اللہ محبوب کائنات، قیامت سے پہلے یہ سب حالات ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف ظلم و تشدد کے ساتھ کیا جاتا، ایک کا کندھا اگر دوسرے کے کندھے سے ٹکرا جاتا تو صرف اور صرف اس لیے تلواریں نکل آتی کہ تیرے قبیلے کا کندھا فلاں شخص کے قبیلے کے کندھے سے ٹکرا گیا، اس کا پاؤں اس کے پاؤں سے کیوں ٹکرایا؟ یہ جہالت، اندھیرے گپ میں یہ منظر، یہ دنیا سسکیاں لے رہی، یہ عجیب کیفیت تھی۔ لوگ، انسانیت لوگوں سے کافی دور ہو چکا تھا، اور پھر کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے، جائز و ناجائز، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں، مگر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکے میں، جس مکے کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں لوگ ظلم و تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے، ظلم اور زیادتی اس قدر ہے کہ انسانیت دم توڑتی ہے۔ کعبۃ اللہ کا احترام نہیں تھا، کوئی کعبۃ اللہ کو، کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا کعبہ اتنا تو جانتا تھا، مگر اس کی عظمت، اس کے تقدس، ان کی بلندی کو کوئی آدمی اپنے ذہن و فکر میں رکھ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ اس دن بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، اور آج بھی مکہ ہے، مگر آج مکۃ المکرمہ ہو گیا ہے، وہ زمین، وہ مقدس گھر، پوری دنیا انسانیت کا قبلہ ہے، پوری دنیا اس زمین پر، اس مقدس زمین اور مقدس گھر کو دیکھنے کے لیے شب و روز دعائیں رب کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ وہی مکۃ المکرمہ ہے جہاں محبوب کائنات کی آمد ہونے والی ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی نا، امام اہل سنت، آقائے نعمت، مجدد دین و ملت، قاطع کفر و ضلالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ، یہ وہ حسین مناظر ہے نا، وہ حسین خوبصورت دن، تاریخ اور صبح صادق کا وہ حسین نظارہ، جو نوری مخلوق بھی محبوب کائنات کے در پہ حاضر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ محبوب کائنات کا آنا یوں ہی نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک تمام انبیاء سابقین آتے رہے، اپنے وقت کے لیے، اپنے زمانے کے لیے آئے، کام کیے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، واپس چلے گئے، مگر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے قرآن آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، یہ آخری دین اسلام، یہ دین حنیف آخری ہے، یہ مذہب اسلام آخری، اس کے بعد کوئی دین نہیں، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔
فرمان اللہ پر، فرمان مصطفیٰ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں زندگی بسر کر کے کامیابی کی منزل کو پا لینا، یہی مومن کی شان ہے۔ اس لیے میرے پیارو، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی زندگی بسر کریں۔ کامیاب بندہ وہی ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، وقت فرض ہو، جو وقت فرائض ہو وہ تمام فرائضوں کو ادا کریں وقت پر۔ جی جیسے قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے وقت باندھا ہوا نماز فرض فرمایا مومنوں پر، تو اب مومنوں کو چاہیے یہ پانچوں نماز وقت پر ادا کریں، ہے نا۔ کھانا کھانا بھی، سونا بھی، عبادت کرنا بھی، حلال رزق کمانا، یہ سب فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ تسبیح لیے اور صرف مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کہتے رہیں، بس یوں ہی ہے کہ ہم نیک ہو جائیں گے عمل نہیں۔ آپ کو کمانا بھی، محنت بھی کرنا، حلال رزق تلاش کرنا عبادت میں شمار ہے، بچوں کی پرورش کرنا عبادت میں شمار ہے، نکاح کرنا عبادت میں شمار ہے، اور والدین کی خدمت، والدین کی محبت آپ کے لیے عبادت میں شمار ہے۔ اس لیے میرے پیارو یاد رکھو، سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ گناہوں سے محفوظ رہیے۔ آپ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھیے، اپنے دل و دماغ کو معطر رکھیے، اپنی فکر کو وسیع رکھیے۔ جو وقت عبادت کا ہے عبادت کرے، جو وقت کام کا ہے کام کرے، جو وقت خدمت خلق کا ہے خدمت خلق کرے، جو وقت آرام کا ہے آرام کرے، جو وقت ہمیں سکون و راحت کے لیے تلاوت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا ہے تلاوت بھی کریں۔ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ یاد رکھنا میرے پیارو، قرآن مقدس یہ مقدر کو بیدار کرنے والی کتاب ہے، جہنم سے نجات دلانے والی کتاب ہے، دنیا میں کامیابی کی ضمانت دلانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے جو بندہ مومن پڑھ کر بلندی حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد رب کی رضا اور محبوب کائنات کی رضا مومن کے حصے میں آتی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، قرآن سے بھی دلی محبت کرنا، قلبی محبت کرنا، تلاوت کرنا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے، نوری مخلوق اس گھر میں، نوری مخلوق فرشتوں کی آمد اس گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر رسول بھی کریں، درود و سلام بھی پیش کریں، محبوب کائنات سے سچی محبت کریں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دیں۔ آپ کچھ نہیں بچا، محبوب کائنات سے سچی اچھی پکی عقیدت رکھ کے محبت کریں، یہ بخشش کی ضمانت ہے۔ حشر میں کوئی کام نہیں آنا، محبوب کائنات کی محبت کام آئے گی، آپ کی عبادت آپ کو کام آنا، قرآن مقدس کی تلاوت آپ کو کام آنا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آپ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے سینے میں محفوظ رکھانا تو حشر کی دنیا آباد رہے گی، یہ دنیا بھی قائم آپ کے لیے اچھائی، اور یہ دنیا بھی فلاح بہبودگی کے لیے، آپ کے لیے بھلائی، کامیابی، اور آخرت کی منزل بھی آپ کے لیے آسان اور بہتر ہوگی۔ اس لیے محبوب کائنات سے سچی محبت کریں، محبوب کائنات کی سنتوں پر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ محبوب کائنات خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے ہر ذرے اور تنکے، ماں باپ، آل اولاد، کھیت کھلیان، مال و دولت، شہرت، عزت، وقار، بلندی، تمام چیزوں سے زیادہ، تمام یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ، رشتہ دار سے بھی زیادہ، پیسے روپیے سے بھی زیادہ، کاروبار بزنس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ جو شخص محبوب کائنات سے محبت کرتا وہ مومن کامل۔ اور اگر یہ تمام چیزوں کا جو میں نے نام لیا آپ کو، اگر اس سے زیادہ محبوب کائنات سے محبت نہیں کرتا ہے نا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے محبوب کائنات سے سچی محبت یا آپ کو بلندی عطا فرمانے والی چیز ہے۔ محبوب کائنات سے عقیدت آپ کو دنیا تا آخرت تمام غموں سے نجات دلا دے گی۔
آخری ہے کہ محبوب کائنات کی محبت جہنم سے آزادگی دلانے والی سند آپ کے پاس ہوگی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ مومنوں کی شان ہے۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر آپ نے محبت رسول میں کمی کر دی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبا کلامات کہہ دی آپ نے، یا سوچ لیا، یا فکر میں اس طرح کی باتیں آ گئی نا، تو پھر سب کچھ بیکار، سب تباہ ہو گئی، عبادت ریاضت سب ختم۔ اس لیے میرے پیارو اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ محبوب کائنات سے سچی محبت کرنے کا مطلب یہ بندہ مومن عمل میں لائے، فرض کو وقت پہ ادا کرے، سنت کو وقت پہ ادا کرے، ہر لمحہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ بندہ سرشار رہے، ہمیشہ وہ بندہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، وہ بندہ کامیاب و کامراب ہوگا۔ اگر وہ لاپرواہی کرتا ہے نا، پھر وہ نمازیں چھوڑ دیا، محبوب کائنات سے محبت کا دم تو بھرتا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں کرتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ایسی محبت کرے نا کہ اس کے جسم سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے، اس کی زبان سے، اس کی نگاہوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی۔ سبحان اللہ، یہ محبوب کائنات فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو آپ ایسے بندے بن جاؤ نا کہ آپ کے جسم سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کی نگاہوں سے، آپ کی زبان سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بندہ مومن تو وہ ہے نا جو خوش رہے اور اپنے بھائیوں کو بھی خوش رکھے۔ مومن تو وہ ہے نا جو کھائے اور اپنے بھائیوں کو بھی وہی کھلائے۔ اچھا بندہ وہ ہے نا جو رب کی رضا کی خاطر ہمیشہ اس لگن میں ہو، اس کوشش میں ہو کہ رب تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کے ذریعے یہ خدمت خلق کا جو موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن کا کوئی ہیلپ کر دینا، کوئی غم میں اس کے کام آ جائے نا، کوئی دکھیوں میں شریک ہو جائے نا، کوئی بلا مصیبت کسی کو گھیر لے، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دو، اس کی مدد کر دو، اس کے کام آ جاؤ، پھر وہ بندہ ہے جو مسکرا کے تیرے لیے دعا کرے نا، پھر دعا کرے نہ کرے، پھر رب تو سب دیکھتا ہے، رب تو سب جانتا ہے۔ رب سے بہتر کون دیکھے گا؟ رب سے بہتر کون دیکھتا ہے؟ رب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس لیے دلوں کی حقیقت اللہ جانتا ہے، دلوں کی حقیقت رب جانتا ہے، ہماری عقیدت رب جانتا ہے۔ ہم اپنی باتیں تمہیں کیوں بتائیں، ہماری عقیدت تو رب جانتا ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ کو حامی و ناصر جانے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کے حکم پر اپنے زندگی کو بسر کرے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کبھی اکثر و بیشتر میرے آقا فرماتے تھے کہ حشر میں وہ پاپی، وہ گناہ گار، وہ سیہکار امت جو اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، جو اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے جس پہ اللہ جہنم واجب کر دیا ہوگا، اگر وہ بندہ دل سے نماز پڑھے نا، وہ بندہ محبوب کائنات پہ دل سے درود و سلام کی ڈالی پیش کرے نا، اللہ یاد رکھنا میرے پیارو، محبوب کائنات پہ جو دل سے درود پڑھتا ہے نا، جی مجاہد آزادی علامہ کفایت اللہ کافی فرماتے ہیں، بڑی بات کہہ دیے، جو بندہ مومن درود و سلام پڑھتا ہے اس تعلق سے علامہ کفایت اللہ کافی فرماتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی سے اگر آپ کو محبت ہے نا، تنہائی میں درود و سلام پڑھا کریں۔ جی اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمد سے وفا کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم